بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، کچھ مسائل ہمارے لیے سیکھنا بھی ضروری ہے، جاننا بھی ضروری ہے۔ بعض مرتبہ مسائل نہ جاننے کی وجہ سے ہماری زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ کچھ وہ مسائل ہیں جن سے نکاح نہیں ہوتا، جس کو نکاح فاسد بولتے ہیں۔ جس طرح دو بہنوں کا ایک ساتھ نکاح ہونا طے پایا، دو بہنیں ہیں اور دو بھائی ہیں، ان دونوں بھائیوں کا ان دو بہنوں سے نکاح ہوا، لیکن جو بڑا لڑکا تھا اور بڑی لڑکی، ان کی منگنی ہوئی، چھوٹا لڑکا چھوٹی لڑکی کی منگنی ہو گئی۔ لیکن نکاح کے وقت قاضی نے، نکاح پڑھانے والے نے بڑی لڑکی کا نام لیا چھوٹے لڑکے کا نکاح پڑھاتے ہوئے، اور جب بڑے لڑکے کا نکاح پڑھایا تو چھوٹی لڑکی کا نام لیا۔ یعنی کہ جس سے منگنی ہوئی ہے، سگائی ہوئی ہے، اس سے نکاح نہیں، بلکہ چھوٹی کی جگہ بڑی کا نام لے دیا اور بڑی کی جگہ چھوٹی کا نام لے دیا۔ تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کوئی سے کبھی نہیں ہوا۔ ہاں، نکاح تو ہو گیا، جس سے ایجاب و قبول کرایا ہے، چھوٹے لڑکے کا نکاح بڑی لڑکی سے ہو چکا ہے اور وہ گھر بھی آ گئی۔ لیکن اب بات یہ ہے، یا تو وہ انہی دونوں کو رکھیں جس طرح عقد ہوا ہے، جیسے ایجاب و قبول ہوا ہے، یا پھر وہ طلاق دیں گے۔ طلاق دینے کے بعد اب وہ دو گواہوں کی موجودگی میں دوبارہ نکاح ہوگا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ آیا کہ نکاح ہونا تھا چھوٹی لڑکی سے اور بڑی لڑکی کا نکاح ہو چکا ہے۔ اب نکاح پڑھانے والے نے یا بتانے والے نے کسی بھی طرح غلطی ہوئی، اس لڑکی کا نام بتلایا جس کا نکاح پہلے سے ہی ہو چکا ہے۔ قاضی نے وہی نام لکھ دیا اور اس سے بھی ایجاب و قبول کرا لیا۔ تو اب کیا مسئلہ ہے نکاح کا؟ تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ بڑی لڑکی تو مکلف نہیں، کیونکہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے۔ جس سے نکاح ہونا تھا اس کا نام نہیں لیا، تو نکاح فاسد ہے، نکاح ہوا ہی نہیں۔ اگر گھر پر لا چکے ہیں تو ملاقات سے پہلے اس کو چاہیے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں تجدید نکاح کرے، دوبارہ نکاح پڑھائے، تب اس صورت میں نکاح ہوگا، ورنہ نکاح کی کوئی شکل نہیں ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں، نکاح پڑھاتے وقت نام بدلا گیا، نکاح کے ایجاب و قبول میں نام بدلا گیا، یعنی کسی بھی طرح نام بدل گیا اور نکاح پڑھا دیا گیا، تو ضروری اور لازم یہ ہے کہ دوبارہ نکاح ہوگا۔ اگر دوسری کا نام لیا گیا، اس سے نکاح ہو چکا، اس کو طلاق دے گا، اس کے بعد اس سے نکاح ہوگا، یہ شکل ہے۔ اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح رشتہ بڑی لڑکی سے ہوا، غلطی سے رخصت چھوٹی کو کر دیا گیا۔ بعض حضرات یہ غلطی بھی کرتے ہیں، منگنی کرا دی چھوٹی لڑکی سے اور رخصتی کے وقت بڑی لڑکی اس کے ساتھ کر دی۔ اس کے نام کا بھی علم تھا، ساری باتوں کا پتہ تھا، لیکن بڑی لڑکی نکاح تو چھوٹی لڑکی سے پڑھایا اور نام بھی چھوٹی لڑکی کا لیا، رخصت بڑی لڑکی کر دی ساتھ میں، تو نکاح تو اس سے ہوا تھا۔ اب اس کو وہ طلاق دے گا، اس کے بعد دوبارہ اس سے نکاح کرے گا۔
یہ شکل ہے، یہ صورتیں ہیں، تو اس لیے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ مسائل ہمارے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں، بڑے اہم مسائل ہوتے ہیں جس سے اجازت لی ہے۔ ہاں، ایک بڑا اہم مسئلہ اور میرے یاد آیا، اسی کے تعلق سے ہے کہ پہلے ہم نے لڑکی سے اجازت مانگی، لڑکی سے اجازت مانگی کہ تیرا نکاح فلاں لڑکے سے کرنا چاہتے ہیں، وہ رضامند ہو گئی۔ راضی ہونے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا نکاح اس لڑکے سے تو ہوا نہیں جس سے اس کا نام لیا گیا، راضی ہوئی تھی، نکاح دوسرے لڑکے سے پڑھا دیا گیا۔ کیا اس صورت میں بھی نکاح ہوگا یا نہیں؟ اس صورت میں بھی نکاح نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر وہ لڑکی اس پر راضی ہو جائے کہ میرا نکاح ہونا تو دوسرے لڑکے سے تھا، نام اس کا لے لیا گیا، لیکن وہ اس کے باوجود راضی ہو گئی کہ میں اس سے بھی راضی ہوں، میرا نکاح اگر اس سے ہو گیا تو میں اس سے بھی راضی ہوں، تو اس صورت میں بھی نکاح ہو جائے گا۔ ورنہ اگر لڑکی رضامندی کا انکار کرتی ہے تو پھر اس صورت میں بھی نکاح نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ مسائل ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح سمجھ، علم و فہم کی توفیق عطا فرمائے۔